السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں بڑی تیزی سے ورق کر رہی ہیں۔ سپاہ اور جمعیت والوں کی پوسٹیں بہت تیزی سے ورق کر رہی ہیں۔ مفتی سعید ارشد کے اس قول پر کہ کیا میں مولانا مریم کے ساتھ اتحاد کر لوں، اس پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے بھی اس لفظ کو نوٹ کر کے بڑی تیزی اور جرأت دکھائی ہے، اور سپاہ کے کارکنوں کی طرف سے بھی بڑی تیزی دکھائی دی جا رہی ہے۔ تو اس میں اپنی رائے، ایک چھوٹی سی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعیت والے کارکنوں کو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے ماورا ہو کر اپنے مشن پر دھیان دیں، اپنے مقصد پر دھیان دیں۔ جیسے ہی ہمارے قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن وسیع ظرف ہیں، ایسے ہی ہم کارکنوں کو بھی وسیع ظرف بننا چاہیے۔ لہذا یہ رکاوٹیں، یہ باتیں طنز و مزاح اوروں کی طرف سے ہمیں دیے ہی جائیں گے۔ ہم صرف اپنے مشن پر، ہم اپنے صرف مقصد پر دھیان دیں، ان کے طعنوں کو ہم چھوڑ دیں۔ باقی میں سپاہ والوں کو ایک بات یاد دلاتا چلوں، وہ وقت یاد دلاتا چلوں کہ دیکھو ہمارے اکابر کی کیا وسیع ظرفی ہے، کیا ایک وسیع نظر ہے کہ ہم نے ان پر ہمیشہ، سپاہ صحابہ کی جماعت پر ہمیشہ ہمارے اکابرین نے ہاتھ رکھا، اور ان کو جب بھی ضرورت پڑی ہمارے بڑوں نے دل کی خوشی سے ان کی اس مسئلے کو حل کیا۔ لیکن کیا کریں، یہ سپاہ والے احسان فراموش بہت ہیں، احسان بھلا دیتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، شاید کسی کو یہ یاد بھی ہو کہ 2013 کے الیکشن میں مولانا مسرور نواز صاحب جھنگ سے MP بنے تو مخالفین کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف درخواستیں جمع ہوئی، ان کے خلاف رٹ ظاہر ہوئی کہ یہ کل عدم تنظیم سے ہے، اس لیے ان کی اسمبلی رکنیت جو ہے وہ خارج کر دی جائے، ان کی اسمبلی جو رکنیت ہے یہ ختم کر دی جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی خدشہ تھا کہ ان کو بالکل ہی نااہل قرار دے دیا جائے، ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ مگر دیکھو بڑوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے مولانا مسرور نواز کا ہاتھ پکڑا اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کے ہاتھوں میں دے کر جمعیت میں شمولیت کا اعلان کروا دیا۔ کتنا سمندر سے بڑا دل اور وسیع ظرف رکھنے والے قائد جمعیت نے انہیں گلے لگایا، تو کسی میں پھر جرأت ہی نہ ہوئی کہ مولانا مسرور نواز کے طرف وہ ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔ انہوں نے اسمبلی میں اپنے 5 سال پورے کیے، اور مولانا فضل الرحمن کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا مسرور نواز کو مولانا کے سیاسی حریف امین گنڈا پوری کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا دیکھ کر اور مولانا کے کارکن کے مقابلے میں ان کے مخالف کی حمایت کرتے دیکھ کر مجھے بہت بڑا افسوس ہوا کہ آج کیوں ان کو یہ احسان بھول گیا کہ ان کے مخالف کے ساتھ کیوں حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس پر صرف اتنا میں کہوں گا کہ بندے کو کم سے کم اتنا احسان فراموش نہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف علماء کا طبقہ ہے، دوسری طرف شراب کی بوتلیں لے کر
اسلام آباد کی سڑکوں پر بھاگنے والے کی جماعت۔ کم از کم بندہ ضمیر سے تو پوچھ لے کہ میں کدھر جاؤں، کس جماعت کی طرف جاؤں، کس جماعت کے ساتھ میں اتحاد کر لوں۔ کم سے کم آدمی ضمیر کی آواز تو سن لے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ امیر عظیمت حضرت جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ تادم آخر جمعیت صوبہ پنجاب کے امیر تھے۔ بیٹے کے اس عمل سے ان کی روح کو تسکین ملی ہوگی یا تکلیف ملی ہوگی، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس عمل سے ان کی روح کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی یا تسکین ملی ہوگی، یہ اللہ بہتر ہی جانتے ہیں۔ باقی ان کے ساتھ بیٹھنے والے کا نام جو مرشد ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھا ایک مرشد ہے، جو مفت کا ایک مفتی ہے، انجن گانوں کے طرز پر نظمیں لکھنے والا اور پڑھنے والا، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ ایک مفتی آدمی نعت خور کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک عالم و مفتی آدمی جس کا لقب مفتی ہو، وہ نعت خور کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسے پروموٹ کر کے، سپاہ سے الگ کر کے، ہر جگہ درجن بھر لوگوں سے استقبال کر کے نوٹ اور پھول نچھاور کرا کے تیار ہی اس کو علماء کے خلاف کیا گیا ہے، تاکہ یہ علماء پر آگے چل کر اس طرح نازیب الفاظ کسے۔ اس لیے اسے علماء کے مخالف جاتے دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو تیار ہی اس کام کے لیے کیا گیا۔ ڈیرہ کے ایک دوست نے یہ بھی بتایا کہ ایک جلسے کے اندر موصوف نے آنا تھا، مگر جب اشتہار میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کا نام ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی کا نام دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر یہ ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ موصوف کے اندر اتنا بھرا ہوا تعصب، تو لہذا میں اپنے جمعیت کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جمعیت کے کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ درباری، سرکاری اور وظیفہ خور ملاؤں، مفتیوں اور نعت خوروں اور مراسیوں کے خلاف اپنی صلاحیتیں مہربانی کر کے ضائع نہ کریں۔ ان کے اوپر اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ وظیفہ خوروں کے بجائے آپ ان وظیفہ خوروں کے آقاؤں کے خلاف قوم میں ایک شعور پیدا کریں، ان کے خلاف ایک مہم چلائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ وظیفہ خور اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، آپ کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس جڑ کو ختم کرو، جڑ کو ختم کریں گے تو یہ درخت خود بخود سوکھ جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لہذا ان کی شاخیں کاٹنے سے بہتر ہے آپ ان کی جڑوں کو کاٹو۔ جو ان کے آقا ہیں، جو ان کو اس چیز پر ابھارتے ہیں، جو اس چیز پر ان کو برانگیختہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں، ان آقاؤں کے خلاف عوام کے اندر، قوم کے اندر ایک شعور پیدا کرو۔ بس ہمارے علماء ان 2 نمبریوں کا بائیکاٹ کر دیں اور ہماری عوام میں ان کے خلاف شعور پیدا کر دیں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام۔